مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ میں مثال دے رہا تھا مولانا تاج مل صاحب کی نا، کہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، تو دینداری کے لیے لوگوں نے خود سے چیزوں کو فرض کر لیا ہے، بہت ساری چیزوں کو، حالانکہ ان کا دینداری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو میں نے اپنے بارے میں کہا کہ لوگوں کو گاڑی میں جاتا ہوا بندہ پسند نہیں آ رہا، کہ لوگ کہتے ہیں سادگی نہیں ہے، تو اپنے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے، اپنی صفائیاں پیش کرنا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ بڑی گاڑی میں گھومنا، جہاز میں سفر کرنا اور اچھے کپڑے پہننا، یہ سادگی کے خلاف ہے اور دیندار لوگ ایسے نہیں ہوتے، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اپنی صفائیاں پیش کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کون سا کوئی وہ کیا کرنا ہے ہم نے، یعنی کوئی الیکشن میں تھوڑی کھڑے ہونا ہے میں نے کہ میں اپنی رپورٹیں پیش کروں تاکہ اگلی دفعہ مجھے ووٹ ملے۔ مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے چیزیں لوگوں نے بنا لی ہیں، تو ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، ایک اہم بات یہ بھی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بدصورت ہے وہ نیک نہیں ہوگا، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں۔ اب ایک آدمی کا بیچارے کا رنگ بھی کالا ہے، اس کے چکن پاکس کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، دھبے پڑے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں منوس شکل کا ہے، اس کے تو کالے کرتوت اس کے چہرے سے نظر آ رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کو کیا پتا اس کے چہرے سے بیماری ہے کوئی اس کو، یا اس کو کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کوئی بیمار ہوگا، اس کے منہ پہ نشانات پڑ گئے، دھبے پڑ گئے، تو وہ چہرے پہ کہاں سے رونق لے کر آئے گا؟ ایسی کوئی کریم ہے کہ وہ دھبے داغ مٹا دے اس کے؟ اس سے بھی بڑھ کر یہ دیکھو، حضرت بلال سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ تو حضرت بلال تو خوبصورت نہیں تھے، وہ تو حبشی غلام تھے، موٹے ہونٹ تھے، ان کا رنگ ان کا سیاہ تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا، تو مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی شکل دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ یہ بھی بہت ہو رہا ہے آج کل۔ اگر مسکراتا ہوا چہرہ ہے، لال سرخ سا ہوا ہے، کیسا نور برس رہا ہے، لگتا ہے ڈائریکٹ، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ مرا ہی بری موت ہو، وہ صحیح ہے نا، کوئی الٹا کام کرتے ہوئے، چرس پیتے ہوئے مرا ہو۔ اور اگر بیچارے کا منہ آڑا ترچھا ہو گیا، ٹیڑھا میڑا ہو گیا، منہ سے خون نکل رہا ہے، جھاگ نکل رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں چہرے پہ ذرا بھی رونق نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آپ کا جگر پھٹ گیا ہے، تو منہ سے خون کی الٹیاں آئیں گی، بدبو آئے گی، جب الٹی آئے گی تو وہ خوشبو لے کے تھوڑی آئے گی وہ، تو یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی۔ نیک لوگوں کا جگر بھی پھٹ سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، برین ہیمریج ہوگا تو ناک سے کیا آئے گا؟ خون آئے گا۔ فالج نیک لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، تو فالج میں منہ سیدھا ہوتا ہے یا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں ان کو سزا مل گئی ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کو فالج ہوا ہے، تو ان کا چہرہ بگڑ گیا ان کا، یہ نیچرل ہے، اس کا نیک عمل برے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اچھی موت کسے کہتے ہیں لوگ؟ شریعت تو کہتی ہے سجدے میں موت آ گئی، نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی، اچھی موت ہے۔ گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی، بری موت ہے۔ لیکن لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ لیٹرین میں مر گیا تو بری موت ہے، اور بستر پہ ایئر کنڈیشن کمرے پہ پھولوں کی سیج پہ سوتا ہوا مر گیا تو اچھی موت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اچھی بری موت کا عمل سے تعلق ہے، مرا کیسے ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اچھے اچھے لوگ آگ میں جل کے مر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے بہت نیک، میں جب بھی پنجاب جاتا بڑی عزت، علماء، سب علماء سے ان کو بڑی محبت تھی، مشہور تھا کہ یہ بندہ علماء سے بڑی محبت کرتا ہے، خدمت گزار تھے۔ موت کیسے ہوئی ہے ان کی؟ ٹرین سے اتر رہے تھے تو پاؤں پھسلا پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان میں بیچارے گر گئے، کٹ گئے پورے۔ اب ظاہر ہے حلیہ بگڑ جاتا ہے انسان کا، تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، یار کوئی ان سے گناہ ہوا ہے جو اتنی بری موت ہے۔ میں نے کہا بری موت نہیں ہے، حادثاتی موت ہے، اور حادثاتی موت کو حدیث میں شہادت قرار دیا گیا ہے۔ بھائی کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا مرنے کا، تو اللہ نے کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے، کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔
چاہے وہ ٹرین کے نیچے کٹ کے ہو یا جہاز سے ہوا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو یہ ان کو کہتے ہیں اغلاط العوام، جس کو غلط العوام بھی آج کل کہا جاتا ہے. عوام میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں دینداری اور بے دینی کے بارے میں، تو یہ بالکل غلط ہیں. بعض دفعہ نیک آدمی کو موت کے وقت تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، برے کو موت کے وقت بعض دفعہ تکلیف بالکل بھی نہیں ہوتی. جسمانی تکلیف کی بات کر رہا ہوں. دیکھو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے والنازعات غرقا، برے آدمی کی روح تکلیف سے نکلتی ہے، نیک آدمی کی روح آسانی سے نکلتی ہے، یہ قرآن میں ہے. لیکن یہ روح نکلنے کا جو بالکل لاسٹ میں جو پروسیس ہوتا ہے نا، اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. روح نکلنے سے پہلے کے جو پروسیس ہیں جو اس باڈی پہ گزر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ نیک کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، برے کو کم تکلیف ہو سکتی ہے. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دنیا میں نیک ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی کا جب وصال کا وقت تھا تو آپ کو بخار کی تکلیف دوسروں سے ڈبل تھی. حدیث میں آتا ہے انما اوعکو کما یوعکو رجلان، ایک عام شخص کو بخار میں جتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے اس سے دگنی تکلیف ہو رہی ہے. اس پہ آپ کے جو ارد گرد جو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر آپ کے اہل بیت تھے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اذیت میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا، تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ واہ کربا ابتا، ہائے میرے والد کی تکلیف، دیکھی نہیں جا رہی ہے تکلیف نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا کربا علی ابیک بعد الیوم، تیرے باپ پہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بس یہ اللہ کی طرف سے آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ پہ کبھی کوئی تکلیف، کیونکہ اب دنیا سے جا رہا ہوں، تکلیفوں کا زمانہ کیا ہو رہا ہے؟ ختم. اس میں بھی صبر کر رہے ہیں، دیکھو اتنی شدید تکلیف میں بھی کہ فاطمہ تیرے باپ پہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو اللہ دیندار لوگوں کو بعض دفعہ آخر میں بہت تکلیف دے دیتا ہے. ہمارے نبی کی تو خطائیں تھوڑی تھیں درجات بلند کرنے کے لیے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ تکلیف ہے تو اب لگتا ہے کہ آ رہا ہے سب سامنے، اب اس کے جو کچھ کیا ہے نا اس نے، بھائی ہو سکتا ہے آپ سے اچھے اعمال ہوں اس کے. اب دیکھو ایک آدمی برا تھا، قاتل تھا، سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، کراچی کا ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا، 1 سیکنڈ میں مر جائے گا، وہ موت کی تکلیف ہوگی اس کو. کنٹینر گزر گیا، اسٹیکر بن جائے گا نا وہ روڈ پہ ایک دم سے. اللہ نہ گزارے کسی کے اوپر سے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. یا کرنٹ لگا اس کو، ایک دم سیکنڈ میں مر گیا، بہت تیز کرنٹ لگا، 1 سیکنڈ میں مر گیا وہ، تو تکلیف ہوئی اس کو؟ روح نکلنے کی تو ہوئی ہوگی تکلیف، جو جس کا برزخ سے تعلق ہے. کیونکہ قرآن سے کہتا ہے جب روح نکالتا ہوں نا میں نافرمان کی، پھر بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو. لیکن وہ تکلیف مردہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، فرشتہ جانتا ہے. میں اور آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ برزخ سے ہے. اور دیندار آدمی کو جسمانی تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اس کی، کیونکہ روح تو پھڑپھڑا رہی ہوتی ہے اس کی نکلنے کے لیے. تو وہ جو موت کی تکلیف ہے جو برے لوگوں کو ہوتی ہے، وہ تکلیف نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف ہے جو مردہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے خواب میں کوئی سخت اذیت میں ہو تو وہ تو ٹینشن میں ہوگا، لیکن اس کے قریب جو بندہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو پتا ہے کہ یہ ٹینشن میں ہے، وہ جب بندہ جانے جو خواب میں ہے. تو ایسے ہی موت کے وقت جب برزخ کے پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، اس وقت میت کو جو عذاب کی چیزیں نظر آتی ہیں، اس میں جو اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ مردے ہی کو پتا ہوتی ہے، وہ میں اور آپ نہیں دیکھتے، کیونکہ اس پہ اللہ نے غیب کے پردے ڈال دیے ہیں. ہم دیکھ لیں وہ تو پھر سارے نیک نہ بن جائیں. نہیں ہے بات، میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ جو دنیاوی تکلیف ہوتی ہے نا، یہ سب کو ہوتی ہے بھائی، یہ سب کو ہو سکتی ہے، نیک کو بھی برے کو بھی. ہاں اللہ اپنی رحمت سے کسی کو اس تکلیف سے راحت دے دیں، نہ ہونے دیں اس کو تکلیف، تو وہ اللہ کی مرضی ہے. بعض دفعہ اللہ ہونے دیتے ہیں، بعض دفعہ نہیں ہونے دیتے، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق بولو بھائی نہیں ہے. تو دینداری کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. اچھا، میں نے جو ابھی جمعے سے پہلے بیان کیا اس میں نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا کہ بھائی تو نہیں آئے گا نا تو میں تیری گردن اڑا، تو صحیح معقول عذر پیش کر ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا. تو سلیمان علیہ السلام نے نظام میں مملکت چلانا تھا،
تو دیندار آدمی کو بھائی غصہ بھی آ سکتا ہے, وہ دھمکیاں بھی دے سکتا ہے, وہ گھر بسانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی گھر بس جاتا ہے, کبھی گھر ٹوٹ جاتا ہے, وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر کے گھر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اسی چکر میں بعض دفعہ اپنا گھر برباد ہو جاتا ہے. ایسے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ بدتمیز بن جائیں, آپ گھر میں جا کے بیوی سے ٹیڑھے لہجے میں بات کریں, بولیں دیندار آدمی کو مفتی صاحب نے کہا غصہ بھی آتا ہے, تو مجھے غصہ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کیونکہ یہ نیچرل ہے, نیچرل پروسیس ہے. بیوی پہ غصہ آنا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نیچرل. میں اس طرح کا دیندار نہیں, مجھے غصہ ہی نہ آئے. لہٰذا تمیز سے بات کرو. سمجھ رہے ہو؟ لاتیں مارنا شروع کر دیں, چیزیں اٹھا اٹھا کے پھوڑنا توڑنا شروع کر دیں, یہ مطلب نہیں ہے بھائی. مطلب یہ ہے کہ اصل تو اخلاق ہی ہیں جو اللہ رسول نے بتائے ہیں, لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. کبھی کبھار لڑائی بھی ہوتی ہے, یہ ہر گھر میں ہوتی ہے. جن کے نہیں ہو رہی وہ اپنا دماغ کیا کرائیں, یا تو بہت ہی نیک ہیں جو آج کل ہوتے نہیں ہیں, یا پھر اس کا مطلب ہے کوئی ٹیکنیکل قسم کا. جہاں جذبات ہوں گے لڑائی ہوگی, جہاں جذبات لیس زندگی ہوگی وہاں میاں بیوی میں بڑھاپے میں پھڈا نہیں ہوتا. کبھی دیکھا دادا دادی بلا وجہ بیٹھ کے 90 سال میں لڑ رہے ہوں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے. وجہ کیا ہے؟ جذبات کیا ہو گئے, اب لڑ کے کیا کرنا ہے بھائی. جہاں محبتیں ہوں گی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, پڈے بھی ہوتے ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تبھی تو گوروں میں آپس میں لڑائی نہیں ہوتی, کیونکہ محبت ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ میں بالکل لڑائی نہیں, ایکچولی سب رسپیکٹ دے رہے ہیں ایک دوسرے کی, آئیے تھینک یو, اس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے. ابے تمہارے بچا کیا ہے تمہارے پاس لڑنے کے لیے؟ میرے سامنے نا گورے کی تعریف کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو, بلا وجہ نہیں. کچھ ہے ہی نہیں نا. اس کی مثال ایسے جیسے عربوں میں ایک تکبر ہے قوم پرستی کا, یہ نظر آتا ہے. نحن العرب, ہم عرب ہیں. لوگ کہتے ہیں گوروں میں یہ نہیں ہے. گوروں میں قومیں کہاں ہیں؟ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو گیا. کون سے نسب پہ فخر کرے گا؟ کلچر ہی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو جہاں کلچر ہوتے ہیں وہاں کبھی تکبر ہوتا ہے, کبھی شکر ہوتا ہے. اور جب تک مثال نہیں دیں گے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو ایک آدمی کے پاس لینڈ کروزر ہے, بے شمار دولت ہے, اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے, تکبر آ گیا نا اس میں. تو ایک غریب آدمی کہہ رہا ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, رکشا بھی نہیں ہے, وہ کہہ رہے میرے اندر تکبر نہیں ہے, الحمدللہ, غرور تکبر میں نے کبھی بھی نہیں کیا. اور اس کو دیکھو, اس کے کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہوتا ہے, تکبر ہے. تو لوگ کیا کہیں گے, تیرے پاس تکبر کے لیے ہے کیا؟ اس جیسی دولت ہوتی پھر تکبر نہ کرتا, ہم سلوٹ کرتے یار. تو گوروں کے پاس کچھ سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی خاندان بچے ہی نہیں ہے, کوئی روایات سارے ایک جیسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, سارے ایک جیسے لا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی خاندانی روایات ہی نہیں ہے کہ ہماری پرمپرا ہے کہ بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں, شوہر بیویوں کو کھلاتے ہیں. ہوتا ہے نا ہماری, تو ہماری خاندانی روایات ہیں, ہم ابا کی خدمت کرتے ہیں, ہمارے یہاں چاچا اور ابا جو ہے نا سب ایک ہی جیسے سمجھے جاتے ہیں, اور بھائی کا بھی وہی احترام ہے بڑے بھائی کا. یہ تو روایات ہوتی ہیں, تو پھر تکبر بھی آتا ہے, کبھی شکر آتا ہے, کبھی تکبر آتا ہے. تو عربوں کا تو ایک روایات ہیں بھائی, ایک مذہب ہے, خاندان ہے, اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں, جو بگڑے ہوئے ہیں وہ تکبر میں آ جاتے ہیں. عربوں میں سارے متکبر بھی نہیں ہوتے, بہت سے متواضع بھی ہوتے ہیں. تو گورے کی مثال نا کمپیئر نہیں کیا کرو ان چیزوں میں, ان کی بیچاروں کے پاس کلچر ملچر ہے ہی نہیں. اب گوروں میں میاں بیوی میں بھی بہت کم جھگڑے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, ہوتے ہی نہیں. جھگڑے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کم بختوں کے پاس. نہ گورے نے گیس کا بل دینا ہے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بیوی کو چائے پلانی ہے اس نے اپنے خرچے پہ, نہ اس نے بچوں کی, بچے ہی نہیں ہیں تو بچوں کی ٹینشن کہاں سے ہو گئی. تو گھر میں سکون نہیں ہوگا میرے بھائی, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں جب نہیں ہے ٹینشن تو پھر ہم بھی وہی بھائی لائف کیوں نہیں لے کر آئے, ہم بھی ٹینشن ختم کریں. او بھائی یہ خود بہت بڑی ٹینشن ہے کہ آپ کی محبتیں ہی ختم ہو گئی ہیں جو سکون کا ذریعہ بنتی. محبتیں سکون کا ذریعہ بنتی ہیں, ریلیشن سکون کا ذریعہ بنتا ہے. کچھ اس کے تھوڑے تھوڑے سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے سائڈ افیکٹ ختم کرنے کے چکر میں ریلیشن ہی ختم کر کے, یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن. اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی کھانا کھاتا ہے, اس کو پھر نیند آتی ہے, کہتا ہے یار فریش نہیں رہتا میرا دماغ کیونکہ میں کھانا کھاتا ہوں نا, اور پھر مجھے بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے, کبھی کبھار قبض بھی ہو جاتا ہے, کھانا ہی چھوڑ دو. تو قبض کی ٹینشن بھی ختم, جو بار بار نیند آ رہی تھی وہ ٹینشن بھی
ختم. لیکن یہ کم ٹینشن ہے کھانا نہ کھانا, جو ہر وقت ایک ٹینشن رہے گی, ایک کھانے کی ضرورت رہے گی. 10 ٹینشنوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے ایک اتنی بڑی ٹینشن میں ڈال دیا کہ وہ تمام ٹینشنوں پہ حاوی ہے. انگریز کی زندگی ٹینشن فری ہے, لیکن کیوں ٹینشن فری ہے؟ اس لیے کہ ریلیشن اور محبتیں ختم. تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, کیونکہ انسان کو اللہ نے انڈیویجول نہیں بنایا رہنے کے لیے. انسان ان مخلوقات میں سے ہے جو جتھے اور گروہ بنا کے رہتے ہیں. ان میں باپ بھی ہوتا ہے, ماں بھی, خالہ بھی, پھوپھی بھی, نانی بھی, دادی بھی, بھتیجے بھی, بھانجے بھی, بہویں بھی, داماد بھی. اس میں گروپ میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے. تبھی تو اللہ نے انسان کی نیچر بیان کی ہے, فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. ہم نے تمہیں پانی سے بنایا اور ددیال اور ننیال والا بنایا, ہم نے تمہیں سسرال والا بنایا. تو یہ خدا نے بنایا ہے. اب جو ددیال ننیال سسرال والا نہیں ہوگا تو نیچر سے ہٹ گیا نا, وہ تو نیچر سے ہٹ کے سکون ملے گا یا یہ بے سکونی کی طرف جائے گا؟ وہ کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو نیچرل لائف تھوڑی رہی ہے اس کی. پھر وہ تو ایک انسان ہے بس, نہ اس کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, کوئی قربانی کا جذبہ ہی نہیں دوسرے کے لیے. تو انگریز کی میاں بیوی سے کس بات کی لڑائی ہو؟ ہاتھ تک ہوتی پھر بھی ہے, کمال کی بات یہ ہے. لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پھر کس بات پہ لڑ رہے ہو یار؟ ہمارے ہاں لڑائی ہو تو سمجھ میں آتا ہے, وجہ اس کی ہے کہ ریلیشن ہے. اور صرف خالی پیلی کی آئی لو یو نہیں ہے, بلا وجہ کا ریلیشن. گورے بھی ویلنٹائن ڈے پہ اپنی محبوبہ کو پھول پیش کرتے ہیں. ہماری یہاں خواتین کو شکایت ہوتی ہے میرا میاں پھول نہیں پیش کر رہا. بھائی اس کو اپنی محبت کے ثبوت کے لیے پھولوں کی ضرورت بولو نہیں. وہ اس سے زیادہ ایک ویلڈ ثبوت پیش کر رہا ہے, بہت اسٹرانگ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ تم میری سچی مچی میں وائف ہو. اس کا ثبوت یہ تھا, اس نے مہر, اس نے گھر کا انتظام کیا. گیس بجلی کا بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا. پھر وہ ابیوزو لینگویج آ جائے گی, بیگم کو کہتے ہیں تمہارا باپ دے رہا ہے, لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس اسٹائل میں بات کرنا. بچے پریگننسی کے پہلے دن سے لے کے بچے کی ولادت اور جب تک بڑا نہیں ہو جاتا, ساری ٹینشن کون اٹھا رہا ہے؟ باپ اٹھا رہا ہے. آخری دن تک, حتیٰ کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد کی ٹینشن بھی اٹھا رہا ہے وہ, کہ داماد صحیح سلوک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور کیا ثبوت چاہیے بھائی؟ گورے کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں, لہذا وہ لڑتے نہیں ہیں. ویلنٹائن ڈے پہ اپنی وائف یا گرل فرینڈ یا جو بھی ان کی, وہ بھی بڑے تکلفات ہیں اس میں. تو ایک عدد اس نے پھول پیش کر دیا, اور وہ بھی پتہ نہیں اس کے خرچے سے ہی نہ لے کے کیا ہو. یہ بھی اب اتنا خرچہ گورا اب کتنا بڑا دل رہا نہیں ہے اس کا. تو کیا پھڈا کہہ رہی ہے کیا اس کے پاس؟ ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے. صحیح ہے نا, جن کے کوئی ہو ہی نہیں. ہمارے تو بہو ہیں, داماد ہیں, بیٹے ہیں, پوتے ہیں, پوتیاں ہیں, بیٹیاں ہیں. تو کبھی کسی کے سر میں درد ہے, کبھی کسی کا موڈ آف ہے, اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی کوئی بے روزگار ہے, وہ صلواتیں سن رہا ہے, تو آگے سے ایک دن اس نے بھی سنا دی. خیریت کن کے ہاں ہوتی ہے میرے بھائی؟ کم بختوں کے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کے ہاں ہزار ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں ہوں. میں ایسے مالداروں کے گھر میں بار بار بتاتا ہوں, جاتا ہوں, 1000 گز کا بنگلہ, ایک بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے, لیکن اس خیریت میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اس خیریت میں کہاں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. ہمارے یہاں تو سب چیزیں چل رہی ہیں. اس دن کیا ہوا؟ ظاہر ہے ہمارے گھر زیادہ ہے تو خیریت کا ریشو بھی تھوڑا سا کم ہوگا ہمارے یہاں. صحیح ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہلکی پھلکی جھڑپیں چلتی رہتی ہے. بارڈر پہ لڑائیاں ہلکی پھلکی نا چلتی رہتی ہیں ہمارے گھر میں. محبتیں ہیں تو جھڑپیں بھی ہوں گی نا ہلکی پھلکی. بچے بھی ہیں, ایک بچے نے کسی کے لگا دیا چمبا, اب وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ آگے سے وہ لگائے گا, تو پھر اب بڑے مسائل ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. اور یہ بہت اچھی, یہ ہم اس پہ خوش ہیں الحمدللہ. ہمیں وہ والی خیریت نہیں چاہیے جو گورا جس خیریت کا قائل ہے, وہ والی نہیں چاہیے بھائی ہمیں. تو ایک دن کیا ہوا, وہ ابھی کیا بتایا یار, اپنی گھر کی باتیں اچھا بھی نہیں لگتا بتانا. میرا کہیں گھر میں ہلکی پھلکی سی اونچ نیچ ہو گئی, مجھے میٹر بہت گھوم گیا نا اس دن, غصہ مجھے زیادہ آ گیا. میں نے کہا یار اب میں گھر میں رہا تو پھر لڑائی ہو جائے گی, تو گھر سے شارٹ ہو جاؤ, بہتر یہی ہے. کہاں چلے جاؤ؟ گھر سے نکل جاؤ. سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے, میاں بیوی میں کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو گھر سے نکل جاؤ. میں گھر سے نکل گیا, کہاں جائے بھائی, دوسرے گھر میں چلا گیا. اچھا, جب غصے میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو چھوٹی بات بہت بری لگتی ہے. دوسرے گھر میں کوئی چھوٹی سی بات تھی جو زیادہ بڑی نہیں تھی, لیکن میری مرضی کے خلاف تھی وہ, تو میں چونکہ غصے سے آیا تھا تو مجھے وہ چھوٹی بات لگی بری, تو میں نے ڈانٹ دیا ذرا زور سے. حالانکہ وہ اتنی ڈانٹنے کی بات نہیں, غصہ پہلے ادھر آیا ہوا تھا, تو میں نے کہا پارسل کرو نا کہیں تو نکالو اس کو.
اچھا مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تھوڑا میں نے کیا کر دیا ہے, یہ اتنا بنتا نہیں تھا, لیکن میں چونکہ خود غصے میں تھا تو میں نے وہ پارسل کر دیا. اب میں نے کہا یہ نہیں جنگ یہاں پہ جھڑپیں نہ شروع ہو جائیں, کہیں یہاں سے بھی کیا کرو, موو کرو فوراً. گورے کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہم وہاں سے نکلے. اب تیسرے گھر میں جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ وہاں کچھ اور ہو, تو میں نے کہا دفتر ہی سب سے بہتر ہے, آفس. مجھے غصہ بہت شدید آیا ہوا تھا نا, یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے. میں اس غصے کی کنڈیشن میں آیا آفس. جیسے ہی آفس میں گھسا ہوں, ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دارالعلوم کرنگی سے 2 علماء آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. اب بے وقت کوئی بندہ آئے نا, اس سے آدمی کو, اور مجھے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں ریلیکس ہونے کے لیے آیا ہوں اور ابھی میرا دماغ نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے, اچانک 2 بزرگ شخصیات ملاقات کے لیے آ جائیں تو آدمی پہلے نارمل ہوتا ہے تو بات کرتا ہے نا کسی سے. لوگ تو وہ تو بیچارے مولانا تھے, اب کیا کہہ سکتا ہوں میں, بزرگ نہیں تھے, نوجوان مولانا تھے وہ. میں نے کہا یار ان کو سناؤ ٹائٹ قسم کی نا, کہ بھائی آپ پہلے ٹائم لے لیتے, آدمی ہر وقت ایک جیسی حالت میں نہیں ہوتا, بے وقت آپ آ کے ٹپک گئے. اب میں جیسے ہی اندر گھسا ہوں تو بندے نے بتایا کہ یہ 2 آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. اب میں پھیکی تکلف والی مسکراہٹ, السلام علیکم, آپ سے مل کے دل تو چاہ رہا تھا کہ بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ میں تو آیا ہوں تھوڑا. جتنا بھی غصہ آ رہا ہو نا, اصول یاد رکھو, گھر سے نکل جاؤ, آدھا 1 گھنٹے بعد آدمی نارمل ہو جاتا ہے. غصے کی کنڈیشن میں وہاں رہنا بہت خطرناک ہے. یہ میرا تجربہ ہے, ہمارے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا, آپ کا ایک کا تجربہ ہوگا, ہم نے تو بہت سارے تجربے ہیں ہمارے پاس, ہول سیل کے حساب سے تجربے ہیں. میں تو تجربہ سینٹر کھولنا چاہ رہا ہوں اب, حقیقت ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ غصے میں کیونکہ آدمی جتنا بھی نیک ہو, ہم تو کوئی بہت نیک بھی نہیں ہے, بہت نیک تو دور کی بات, ہم تو کوشش کر رہے ہیں نیک بننے کی, تو ہم جیسوں کو تو بھائی سیدھی سی بات ہے, آدمی ڈر جاتا ہے, اپنے اوپر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے, غصے میں کبھی صحیح فیصلے ہوتے ہیں انسان سے. تو میرا تو اصول ہے زیادہ آ رہا ہے گھر سے نکلو بھائی, جاؤ باہر جا کے بیٹھو, تو ریلیکس ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد نارمل کنڈیشن میں آتا ہے. اور یہ ہر شخص پر ہوتی ہے, کوئی ایسا نیک دنیا میں نہیں ہے کہ جی وہ غصہ ہی نہ آتا ہو, بالکل ریلیکس ہی رہتا ہو, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا بول رہا ہے تو پاگل ہے, وہ نیک نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا, میں جب دفتر میں آیا ہوں تو 2 بیٹھے ہوئے, پگڑی بھی باندھی ہوئی, داڑھی بھی ان کی, آپ سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. مجھے آیا غصہ کہ یار ایک تو بے وقت آ گئے, اور میں ابھی میں نارمل کنڈیشن میں ہوں, میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کیسے بات کروں. میں بیٹھ گیا, کیونکہ مجھے لگا میں جاؤں گا یہ ان کی بے اکرامی نہ ہو جائے. تو مجھے خیال ہوا کہ یار اگر میں بیٹھا رہا تو بے اکرامی کا زیادہ خطرہ ہے. الٹی بات کر دی نا انہوں نے, تو میں ان کو پارسل کر دوں گا جواب ٹکا کے. ابھی میں نارمل نہیں ہوں. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے, بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو کیا میں نے, بالکل نارمل, تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. میں نے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے, آپ بیٹھے, میں آتا ہوں. ان کو بٹھا کے, وہ جو بیچارے گارڈ ہیں نا ہمارے, ان کے کمرے میں جا کے میں بیٹھ گیا آرام سے. آدھا پونے گھنٹے میں جب میں ریلیکس ہوا, اپنے آپ کو ذرا میں نے مصروف کیا دوسرے کاموں میں, یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی, کوئی پرینک دیکھا, کوئی مزاحیہ, آج کل عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. تھوڑا جب میں ریلیکس ہو گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ بالکل آثار ختم ہو گئے ہیں, پھر میں نے ان کو بلایا. کس سلسلے میں حاضر ہوئے, اب آپ سمجھو, یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے. ان میں سے ایک مولوی صاحب, نوجوان مولوی صاحب, انہوں نے کہا میں دوسری شادی کر کے پھنس گیا ہوں, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. میں نے سوچا اس کو میں کیا سمجھاؤں کہ میں ابھی پھنسا ہوا, تو ابھی تو نکلا ہوں میں تھوڑی دیر پہلے. ابھی میں خود پھنسا ہوا تھا. یہی تو ہوا ہے میرے ساتھ. ایک میں کیا ٹینشن ہے بھائی, یہ مسائل تو 2-3 جب ہوں گی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, کیا خیال ہے. ایک والے کو کیا پتا ہے یار, جب 2-3-4 ہوں تو کچھ نہ کچھ تو بھائی. جب شہد کے چھتے میں منہ دھو کے شہد پیو گے تو مکھیاں کیا کریں گی, کاٹیں گی. مجھے ہنسی آ گئی نا اس کی بات پہ. میں نے کہا اگر اس کو میری کنڈیشن کا پتا ہوتا نا کہ تو میرے سے اصلاح لینے کے لیے آیا ہے, میں خود پھنسا ہوا تھا. کہہ رہے میں پھنس گیا ہوں, کہہ رہے میں نے ابھی کی ہے اور میں کیا کر گیا ہوں, پھنس گیا ہوں میں تو. اور بیوہ سے کی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, تو میری پہلی بیوی نے ناک میں دم کیا ہوا ہے, اور یہ ہوا اور وہ وغیرہ وغیرہ نا.
تو مجھے ہنسی آ گئی نا اس کی بات پہ. میں نے اس سے کہا کہ یار, یعنی اس سے کہا نہیں میں نے کہا اور ڈر جائے گا بیچارہ. تو دل میں میرے یہ تھا کہ میں خود پھنسا ہوا تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نکلا ہوں, ورنہ میں تو آدھے گھنٹے سے تو پھنسا ہوا ہی تھا نا میں. اچھا, تو کہنے لگے مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے پھر اس سے پوچھا. اب دیکھو, میں اگر غصے کی کنڈیشن میں ان کو مشورہ دینا شروع کر دیتا تو صحیح مشورے نہیں دیتا. نارمل کنڈیشن میں آ گیا. اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی آؤ نا, ٹائم لے کے آؤ. ہر وقت ہر آدمی اس موڈ میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ. لوگ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں. جا رہا ہے آدمی تھکا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں آپ سے ملنا ہے, میں لانڈی سے آیا ہوں, میں فلاں جگہ سے ہوں. بھائی اب میں انسان ہوں یار, تو میں کیسے, ہو سکتا ہے میں کوئی غلط بات کر دوں آپ سے غصے میں. تو ہر آدمی کی ہر وقت ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی. تو پھر میں نے کہا آپ بتائیں کیا کہانی ہے. انہوں نے بتایا کہ جی میں نے تو بچوں والی بیوہ سے شادی کی ہے, میرے تو یہ ہو گیا, ہائے میرا تو یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. میں نے کہا ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. کہہ رہے اب کیا کروں میں نے کہا اب آپ سب کو بتا دو میں نے کر لیے. کسی کے باپ میں طاقت ہے نا, جو اکھاڑنا ہے کیا کرے اکھاڑ لے. ایسی کی وہ بیچارے نا ٹھٹرے ہوئے, گھبرائے ہوئے, ایسے لگ رہا تھا کہ قتل کر کے آئے ہیں اور پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھو آپ نے کام زندگی میں ایک ہی دفعہ بھی کیا ہے خاندانی. تو کہہ رہے ہیں اب ہوگا کیا. میں نے کہا اب ہوگا یہ کہ یہ ٹینشن رہے گی 6 مہینے. 6 مہینے کیا رہے گی ٹینشن. کہتے ہیں پھر کیا ہوگا. میں نے کہا پھر آپ کو ٹینشن کی عادت ہو جائے گی. میں نے کہا میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا, پھر مجھے کیا ہو گئی عادت ہو گئی ہے. اب میں اس کو کیا کر رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں. تو وہ بیچارے کہنے لگے یار کیا مطلب. میں نے کہا تھوڑی کم ہو جائے گی ٹینشن, اتنی نہیں رہے گی, لیکن اب یہ دماغ سے نکال دو کہ ٹینشن فری زندگی. اب وہ چونکہ گھبرانے لگے کہ یار یہ کیا, اب تو ہمیں, میں نے کہا عادت ہو جائے گی آپ کو, ایسا نہیں ہے, جو کنڈیشن اس وقت ہو رہی ہے نا وہ نہیں رہے گی. تو کہتے ہیں کیا فائدہ, کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی فائدہ بھی بہت ہے, اللہ کے بندے یہ تو ایک پہلو ہے نا, اس کے اور بہت سارے پہلو بھی تو ہیں. تو آپ کی دونوں بیگم آپ سے محبت بھی کریں گے انشاءاللہ, ایسا نہیں ہوگا کہ میری پہلی بیوی جا رہی ہے چھوڑ کے مجھے. میں نے کہا چلی جائے گی, واپس آ جائے گی. اس کو آدھا میاں جانے سے غم ہو رہا ہے تو پورا میاں کیسے کسی کو دے سکتی ہے وہ. خود سوچو یار, آپ آدھا لڈو کاٹ کے کسی کو دے رہے ہو تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ تکلیف سے بچنے کے لیے پورا لڈو اس کو دے سکتے ہو. میں نے کہا آپ کی فرسٹ وائف کو تکلیف ہوئی ہے کہ میرا آدھا میاں کسی اور کا ہو گیا, تو کیا غصے میں وہ بقیہ آدھا بھی دے دے گی اس کو؟ کبھی نہیں دے گی. وہ جائے گی 6-7 مہینے کے بعد, اس کو لگے گا میں تو میاں لیس ہو گئی, تو تھوڑا سا جو مل رہا تھا کم از کم وہ تو لو نا, اس لیے وہ 6 مہینے بعد واپس آ جائے گی. یہ انشاءاللہ میں آپ کو امید دلاتا ہوں ایسا ہوتا ہے, وہ 6-7 مہینے میں آ جائے گی واپس انشاءاللہ. باقی یہ کہ میں نے کہا انجوائے کرو, ٹینشن لے کیوں رہے ہو, تھوڑی دیر کی ہوتی ہے ٹینشن, گھر سے باہر نکل جایا کرو, جب سیٹ ہو جاؤ تو پھر واپس جاؤ. پھر جب ٹینشن ہو تو 6-8 دفعہ ایسا ہوگا تو بیگم بھی سمجھ جائے گی بھائی یہ بات کرو ہی نہیں, کہ بندہ ہی گھر سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ بھی تو تھوڑی سی, اس میں بھی تو اللہ نے عقل دی ہوگی نا. تو میں نے کہا اس کی برکتیں, میں نے کہا ثواب کتنا کیا. اگر اس بیوہ سے آپ شادی نہ کرتے, سوسائٹی میں وہ زنا پر مجبور ہوتی کہ نہیں ہوتی, بتاؤ نا. اس کے بچوں کی کفالت نہ ہوتی, زانی بنتی وہ. یہ اور کیسے اس سوسائٹی میں کیسے بچ سکتی ہے ایک عورت. میں نے کہا وہ کام کیا جو پیغمبروں نے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ان میں بھی ٹینشن ہوتی تھی. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں اونچ نیچ ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ گھر سے 1 مہینے کے لیے چلے گئے اور قسم اٹھا لی کہ میں اپنی کسی زوجہ کے قریب نہیں آؤں گا. 29 دن کے بعد واپس آئے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم اٹھائی تھی. فرمایا مہینہ 29 دن کا ہے. ٹھیک ہے نا, مہینہ کتنے دن کا ہے 29. چاند نظر آ گیا تھا, فرمایا 1 مہینے کے تو 29 دن کا مہینہ ہے. تو ہمارے پیغمبر سے بڑا کون ہو سکتا ہے. اس کے بعد بھی آپ نے کہا کہ بھائی کبھی نبی نے ایسے کہا کہ میں نے 9 بیویاں رکھی تو میرا تو تجربہ ہے بھائی نہیں کرو اس زمانے میں, یہ بالکل بھی مناسب بولو نہیں ہے. کبھی کہا نبی نے؟ فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے میری نظر میں عورت کو محبوب بنا دیا ہے, یعنی نکاح کو. سب سے اٹریکٹیو چیز اللہ نے مرد کے لیے کس کو بنایا؟ عورت کو. بے شک 20 ٹینشنیں دے, خدا کی قسم اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ جو سکون ملتا ہے وہ ٹینشنوں سے زیادہ ملتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. محبت بھی تو ملتی ہے, عورت جتنا شوہر سے محبت کرتی ہے اتنا کسی اور سے کرتی ہے محبت. یہ محبت آپ کو بیوی سے ملے گی, کسی اور سے. اور لڑتی بھی تو محبت ہی کی چکر میں ہے. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 شادیاں کی.
دوسری بیوی کے جو پہلی وائف کے جو بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بچے کو کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو. کیسے خطرناک سائیڈ افیکٹ سامنے آئے نا دوسری شادی کے. کیا ہو گیا بھائی آپ لوگوں کو؟ یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی وائف کے بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بیٹے کو, سوتیلے بھائی کو, اٹھا کے کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں. کس قدر خطرناک سائیڈ افیکٹ سامنے آئے نا دوسری شادی کا. تو کبھی ملتا ہے میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا ہو کہ بھائی میرا تو تجربہ بہت خطرناک رہا, تم لوگ یہ کام نہ کرنا, سوتیلے بھائی ہوتے ہیں ان میں جیلیسی میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. نا 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 نا. یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد بھی ایک اور نکاح کیا ہے. جب یوسف علیہ السلام گم گئے تھے تو پھر بھی ایک نکاح کیا, اور آگے ان کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, انہوں نے 4 شادیاں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دادا یعقوب علیہ السلام نے 2 کی تھی, اس کے کتنے سائڈ افیکٹ سامنے آئے تھے تو میں تو اب ایک ہی کروں گا. انہوں نے بھی 4 کی. تو یہ تمام سائڈ افیکٹس کے ساتھ ہی یہ عمل کیا ہے؟ سنت. اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے, ان تمام ٹینشنوں کے ساتھ. اور یہ چھوٹی ٹینشنیں ہیں, یہ آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں تو کر کے دیکھ لو, اور تو دیکھو پھر آپ کو لگے گا کہ یار اس میں فائدے زیادہ ہیں, ورنہ وہی خیریت ہے. پھر دیکھو بالکل ٹینشن فری تو ایک بھی نہ کرو پھر شادی, وہ پھر گورے والی لائف ہے. تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ان کا, کوئی پھڈا نہیں ہوتا, لیکن لٹکتے ہیں بیچارے ڈپریشن میں جا کے. آخر میں خودکشیوں کے ریشو بہت ہیں زندگیوں میں, کسی کو کسی پہ وہاں اعتماد نہیں ہے. اب جو لبرل طبقہ ہمارا وجود میں آ رہا ہے نا, شادی کر کے بھی بیوی پہ اعتماد نہیں ہوتا, پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا, پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے اس کا. تو میں نے وہ جو بیچارے نے بیوہ سے کی ہے نا, میں نے ان کو بڑی حوصلہ دلایا. میں نے کہا آپ نے جنت کما لی بھائی اپنے لیے, باقی یہ موسٹ وانٹیڈ لکھ دو اپنی بائک کے پیچھے. کیونکہ جو آپ کو لوگ جب ٹینشن دیں اور آپ ٹینشن لینا شروع کر دو نا تو لوگ اور زیادہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا ہمیشہ ٹینشن دینا سیکھو, لینا مت سیکھو. ان کو میں نے ایسے حوصلہ دلایا. کہنے کیسے؟ میں نے کہا اب آپ نے جب کی ہے, لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ہائے چھوٹے چھوٹے بچے پہلی کے, ان پہ ترس نہیں آیا, اور ہائے ہائے یہ ہے نا, ہائے ہائے یہ ہائے ہائے بہت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا گریبان کھولو اور آپ بولو کہ میں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوں. کیونکہ لوگ آپ کو برا کہیں گے, آپ جاؤ گے ڈپریشن میں کہ میں برا ہو گیا, میں اتنا برا آدمی ہوں. تو آپ بولو بھائی میں نے کب کہا کہ میں نیک آدمی ہوں, میں تو بہت ہی برا آدمی ہوں. لوگ آپ کو کہیں گے ٹھرکی, کیا کہیں گے؟ آپ بولو بھائی ہم تو ٹھرکی ہیں, ہم تو برے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے اس کلاس فیلو, تو وہ سید تھے. اچھا ایک اور کلاس فیلو تھے, وہ زبیری, حضرت زبیر بن عوام کی اولاد میں تھے. ایک اور تھا وہ بھی سید تھا, لڑکا. اب لڑکے آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں نسب وسب کو مانتے. کلاس فیلوز جو ہیں وہ تو مذاق اڑاتے ہیں نا. تو جو کہتا تھا میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی اولاد میں, وہ لڑکے نے ابے تو کسی چمار کی اولاد میں ہے, تو زبیر بن عوام تو بڑے صحابی تھے, یہ بکواس کر رہا ہے. وہ ڈپریشن میں جاتا, اوئے ہمارا بڑا اونچا خاندان ہے بھائی. دوسرا کہتا ہے میں سید ہوں. ابے تو کہاں کا سید آ گیا, پتہ نہیں عیدی سینٹر سے ملا ہے, کہاں سے ملا ہے, اور اپنے آپ کو پیغمبر کی طرف منسوب کر دیا. وہ جاتا تھا کس میں؟ ڈپریشن میں. تیسرا بڑا ٹائٹ تھا, وہ میں نہیں تھا, پہلے میں یہ بتا دوں کیونکہ میں تو سید نہیں ہوں بھائی. وہ بھی سید تھا. اس کو جب وہ کہتا نا میں سید ہوں, تو وہ کہتا ہے ابے تو کہاں سے سید؟ کہہ رہے نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, ہم تو بہت ہی برے لوگ ہیں, ہم تو برے لوگ ہیں بھائی, ہمارا تو کوئی نسب ہی نہیں ہے. تو وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا پھر, کہ یہ چھیڑ ہی نہیں رہا, جب اس کو چھیڑو تو یہ چھیڑ ہی نہیں رہا. تو جب لوگ آپ کو ٹینشن دیا کریں نا کہ تم 2 نمبر ہو, تم یہ ہو, آپ بولیں بھائی ہم 2 نمبر ہیں, ہم نے کب دعویٰ کیا مجھ سے؟ ہم ٹھرکی ہیں. ہم کیا ہیں؟ میں نے جب دوسری شادی کی نا تو بہت لوگوں نے کہا ٹھرکی ہے. میں نے کہا میں اتنا ٹھرکی ہوں کہ تیسری بھی کروں گا, میں تو بہت ہی برا آدمی ہوں. تو لوگوں کے تانوں میں آ کے اگر آپ گھبرانا شروع کر دیا نا تو لوگ کچا چبا کے مار دیں گے. آپ کو بتا دوں میں, ایسا عزت پھر بھی نہیں دیں گے, یہ بتا دوں میں, عزت پھر بھی نہیں ملے گی آپ کو. تو جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کرتے چلے جاؤ, لوگوں کی پرواہ مت کرو. لوگ کہتے ہیں نا چور ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. جب میرے پر تو کیا کیا الزامات نہیں لگے. بعض لوگوں نے یہ کہا تو بڑا ظالم ہے, گھر میں بڑا ظالم ہے, چنگیز خان ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ بات میرے گھر والے کریں نا, تو کون ہوتا ہے؟ میں چنگیز نہیں, میں ہلاکو خان ہوں. میں جب گھر میں جاتا ہوں سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں. میں چاقو لے کے گھر میں داخل ہوتا ہوں, بندوق لے کے, بم لے کے, گرینیڈ ہوتا ہے میرے ہاتھ میں. ایسا بدتمیز آدمی ہوں میں. تیرا کیا لینا دینا. ایک چھوٹا سا واقعہ بس آخری, پھر یہ ٹاپک کمپلیٹ.
پچھلے ہفتے ایک صاحب نے دوسری شادی کی, پکڑے گئے, بالآخر بیوی نے کمپرومائز کر لیا, فرسٹ وائف نے, کہ چلو ہو گئی, میں برداشت کر رہی ہوں. بیگم کے کوئی تھے پتہ نہیں کوئی بہنوئی, وہ زیادہ اچھل رہا تھا 2-2 فٹ نا. اب جب بیگم نے کمپرومائز کر لیا ہے, فرسٹ وائف نے مان لیا ہے, تو وائف کا بہنوئی اس کا کوئی حق بنتا ہے بھائی, بتاؤ نا. بیگم نے کمپرومائز کر لیا, چلو بھائی کر لیے, مجھے تکلیف تو ہوئی ہے لیکن اب چلو بس ٹھیک ہے, زندگی گزارتے ہیں. بیگم کو کا ریئیکشن سمجھ میں آتا ہے, اس کو تو میں کہتا ہوں برداشت کرو, بیچاری کو تکلیف ہوئی ہے, اس سے بدماشی سے بات مت کرو. آپ نے جب دوسری کی نا اور بیگم رو رہی ہے تکلیف, تو پھر بدماشی نہ دکھاؤ, دیکھتا ہوں میں تیسری بھی کر کے دکھاؤں گا, یہ بے موقع ہے. یہ بدماشی کیا ہے, اس کا زخم صحیح زخم ہے. عورت کو شوہر سے محبت ہوتی ہے بھائی, وہ محبت ڈیوائڈ ہوتے ہوئے بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے برداشت کرنا. تو اس کو بدماشی نہ دکھاؤ کہ میں تو ایک اور کروں گا, نہیں, یہ بے موقع بات ہے. اس کو بتاؤ بیگم کیا کروں میں, مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھتا تھا, ہو گئی غلطی ہو گئی. اس کو تو یہ بتاؤ مجھے تم سے بہت محبت ہے, اور ہونی بھی چاہیے. اس کو ٹائم بھی زیادہ دو شروع میں, اس کے زخم پہ جو ہے نا مرہم کی ضرورت ہے. اس کو بدماشی سے نہیں, اس کو محبت دو, عزت دو, پہلے سے زیادہ پروٹوکول دو. کوئی پڑوسی آ رہا ہے لڑنے کے لیے, اس سے بدماشی دکھاؤ کہ تیرا کیا میں تو بدماشی سسرال میں نہیں دکھا رہا تھا, میں بدماشی اڑوس پڑوس میں دکھا رہا تھا جن کو تکلیف ہو رہی تھی دوسری شادی پہ. تو اب کیا ہوا کہ وہ مجھے اپنی پوری کہانی نا انہوں نے سنائی. یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے. کہنے لگے کہ میں جو ہے میں برداشت کرتا رہا, بیگم تو میری مان گئی, اس کو میں نے محبت سے سمجھایا, لیکن وہ آئے تو وہ انکل تھے, وہ انکل بھی یعنی کوئی جوانی انکل تھے وہ, تو وہ یہ کہ وہ بہت زیادہ کر رہے تھے, بہت زیادہ. جب انہوں نے وہاں تو مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہہ رہے میں نے غصے میں ان کے تھپڑ لگا دیا کھینچ کے. حضرت میرا بالکل ارادہ نہیں تھا تھپڑ مارنے کا, اور بس میں کیا کروں. اور پھر ایسے آنکھوں میں نمی, اس کے 1 گھنٹے کی کتھا سنائی ہے اس بندے نے, اور وہ تھپڑ کو فوکس کیا ہوا تھا اس نے کہ حضرت وہ میں نے بہت مجھ سے غلطی ہوئی, وہ میں نے ایک تھپڑ, میرا ارادہ نہیں تھا. میں نے کہا کم بخت 1 گھنٹے میں تو نے ایک ہی ڈھنگ کا کام کیا کہ اس کو تھپڑ مارا تو نے, اور اسی پہ تجھے ندامت ہو رہی ہے. اس بندے کو میں نے اس طرح سے سمجھایا. میں نے کہا اس پورے گھنٹے میں ایک کام آپ نے ڈھنگ کا کیا, میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ تھپڑ کیوں نہیں مار رہے آپ اس کو. 1.25 گھنٹے کے بعد جا کے آپ نے اس کو تھپڑ مارا, جو پہلے 1.25 گھنٹے پہلے مار لینا چاہیے تھا. جب تیری بیوی راضی ہے تو وہ اتنا دور کا بندہ آ کے وہ تجھے سر پہ چڑھ رہا ہے, تو تو بول بھائی تیرا نہ لینا نہ دینا, نہ میں نے تیرے خرچے پہ کی ہے, نہ تیرا کوئی لینا دینا. تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ 2-4 منٹ سمجھاتا ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کیا کرتا بھائی, نکل یہاں سے تو. میں نے کہا اس پورے 1 گھنٹے میں آپ نے ایک ہی تمیز کا کام کیا ہے, جو تھپڑ والا, اور اسی پہ آپ کو کیا ہو رہی ہے, ندامت. تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ 2 شادیوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے تھپڑ تیار کر کے رکھو. تھپڑ سے میری مراد ضروری نہیں تھپڑ ہو, یعنی ڈائلاگ آپ کے پاس ہونے چاہیے. وہ ڈائلاگ یہ ہونے چاہیے بھائی کی اپنے خرچے پہ. لوگ کہیں گے ٹھرکی ہے, بولے ہاں ہیں ٹھرکی, آپ کو کیا تکلیف ہے, اپنے خرچے پہ ٹھرکی ہے نا, ہم آپ کے خرچے پہ تھوڑی ٹھرکی ہیں. تو یہ بدماشی والا جب تک آپ کا اسٹائل نہیں ہوگا, آپ میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا, اور قوم آپ کو دبا دبا کے سسرال بھی دبا دے گا. سسرال بھی ایک حد تک برداشت کرنا چاہیے, ذہن میں رکھو. ایک حد کے بعد جا کے پھر سسرال کو بولو بھائی آپ کس میں رہو, اپنی لمٹ میں رہو. اگر اپنا کماتے ہو, اپنا کھاتے ہو, اپنا کھلاتے ہو, تو سسرال بھی. تو یہ میں اخلاق کی بات کر رہا تھا. اب ظاہر ہے جس کا یہ اسٹائل ہوگا تو لوگ بولیں گے یہ دیکھو دینداروں کے اخلاق. تو بھائی ہر جگہ سلیمان علیہ السلام کا ہدہد سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا, ملکہ سبا سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا. شروع میں تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بھی دھمکی دی تھی, لیکن جب پتہ چل گیا فرما بردار بن کے آ رہی ہے تو پھر بڑے اچھے اخلاق سے ملکہ سبا سے بات کی ہے. ہمارے صوفی لوگ ہوتے تو وہاں بھی اعتراض کرتے کہ نامحرم سے بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام, نامحرم کو بلایا انہوں نے اپنے محل میں. تو عجیب سے دینداری کے ہمارے ہاں معیار بن چکے ہیں, اس کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی بھائی سلیمان علیہ السلام نے اس نامحرم کو بلایا. اچھا یہ بھی اشکال ہوتا, دیکھو جب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ, تو ملکہ سبا نے اپنی پنڈلیاں کھولیں. اس کو یہ تھا کہ یہ پانی ہے. تو ہمارے یہاں کے جو فنڈامنٹلسٹ قسم کے دیندار ہیں وہ وہاں بھی اعتراض کرتے کہ ملکہ سبا اپنی پنڈلیاں کھول رہی ہے, تو سلیمان علیہ السلام اس کو جیل کیوں نہیں بھجوایا کہ ایک نامحرم کے سامنے اپنی پنڈلیاں کھولی انہوں نے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ موقع نہیں ہے ان چیزوں کا. آج کل کیا کرتے ہیں,
نامحرم کے سامنے پنڈلی عورت نہیں کھول سکتی، لیکن ہر جگہ نہیں علی المنکر کا موقع نہیں ہوتا. کون سی چیز بے موقع ہے، کون سی با موقع ہے، یہ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک تبلیغ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آج بعض دفعہ علماء کسی خاتون کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، لوگ اس پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، نامحرم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی نامحرم کے سامنے بند کمرے میں جمع ہونا حرام ہے، نامحرم کے سامنے اوپنلی اگر کوئی بیٹھا ہے اور کسی مسلک سے بیٹھا ہے تو پردہ تو عورت پہ فرض ہے، مرد پہ تھوڑی فرض ہے پردہ. تو اس میں بھی لوگ بڑا اشکال کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دین کے علم کی کمی کی وجہ سے. خیر بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی، تو وہ خیریت کا ذہن میں رکھیں کہ گوروں کے ہاں جو خیریت ہوتی ہے نا، اس خیریت سے آپ بالکل بھی متاثر نہیں. دیکھو میں اس دن کتنی ٹینشن میں تھا، اگر میری شادیاں نہ ہوتی تو وہ ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں شادیاں نہ ہوتی تو یہ خوشی بھی نہ ہوتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ ٹینشن کم ہے جو کبھی کبھار ہوتی ہے، جو انسان کو خاندان سے، جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں، اولاد ملتی ہے، بیگمات ملتی ہیں، سسرالز ملتے ہیں، اور آپ کو ایک پورا ریلیشن ملتا ہے. یہ خوشیاں ان چند سائیڈ ایفیکٹ پہ بھاری نہیں بلکہ بہت زیادہ بھاری ہیں. اس لیے اسلام کے حکم کو فالو کرو. چھوٹی موٹی ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، وہ چلتی رہیں گی ہمیشہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہیپی نیو ایئر منانا کیسا ہے؟ مسلمان کل کرسمس منا رہے ہیں، بالکل ناجائز ہے بھائی. پل صراط کب اور کہاں ہوگا؟ جہنم کے اوپر اللہ ایک پل بنائیں گے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور یہ وہی صراط مستقیم ہے جس کو اللہ ایک شکل دیں گے، جس کو پل کی شکل دیں گے. وہی صراط مستقیم جس پہ ہمیں دنیا میں اللہ نے چلنے کا حکم دیا. تو جو جس رفتار سے دنیا میں چلے گا آخرت میں بھی اسی رفتار سے اس پل پہ سے گزرے گا وہ. اچھا بھائی مفتی صاحب غیر مسلموں سے بھی حساب و کتابوں کا ہوگا؟ بھائی حساب و کتاب یہ تو کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں. مفتی صاحب جنگ میں کون کون سے یہ کیا لکھا ہے؟ جنت میں کون کون سے جانور ہوں گے؟ کیا جنت میں ایک شخص کو زیادہ حوریں ملیں گی؟ جی ہاں بھائی. جانور پتہ نہیں کون کون سے ہوں گے، یہ تو مجھے پتہ نہیں، ہوں گے کہ بھی نہیں ہوں گے اللہ ہی جانے. گھوڑے کا تو سنا ہے. تو کیا کرنا ہے آپ کو صحیح نا. اور حوریں زیادہ ملیں گی کیونکہ مرد کی نیچر ہے. یہ کیا کریں، ٹھڑک کہہ لیں، نیچر کہہ لیں. مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح بھی آپ سے پڑھوانا چاہتا ہوں، نکاح میں کچھ وسائل درکار نہیں ہے، گناہوں کے دلدلوں میں ہوں. جب آپ کے نکاح نہ کرنے پر وعیدیں سنتا ہوں تو اللہ کی قسم جہنم سے ڈرتا ہوں. دل سے دعا ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کی کوشش کرے اس نیت سے تاکہ برائی سے بچے، حق علی اللہ عونہم، تو ان کی مدد اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے. اور سورہ نور میں بھی ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے، رشتہ نہیں مل رہا، تو برائیوں سے بچائیں اپنے آپ کو، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. میری بیٹی کی تعلیم BSc ہے، اس کے رشتے کی ضرورت ہے، دعا کریں. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو اچھا سا رشتہ دلائے. مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے. میں میاں والی سے خصوصی طور پر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. مسافہ ادھر ہی کر لو بھائی، میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں جمعے کے بعد نا، اور رات کو میں سویا بہت کم ہوں، مجھے بعض دفعہ نیند نہیں آتی. وہ اس ٹینشن کی وجہ سے نہیں، وہ جو بھی میں نے واقعہ سنایا. ہاں بنا لے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دماغ جو میرا چلنا شروع ہوتا ہے رات کے وقت، تو اوٹ پٹانگ قسم کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں. اتنے فتنے ہیں دنیا میں، چلو جلدی سے کیجو، اتنے زیادہ فتنے ہیں نا، اور ایسے ایسے مذہبی اسکالرز لوگوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے تو کوشش کی رات کو دیکھو ہی نہیں، کوئی نیٹ کلپ دیکھو ہی نہیں. تو پھر انسان کو غصہ آتا ہے کہ یار یہ، یعنی ہم بجائے اس کے کہ جو مسلمان ہیں ان کو ہم عمل پہ لے کر آئیں یا ان کی نظریاتی اصلاح میں لگے رہیں، ہم ان مذہبی اسکالرز کو سنبھالیں یا ان کو سنبھالیں ہم. تو ظاہر ہے انسان تو گوشت کا بنا ہوا ہے نا، وہ ٹینشن کی چیز پہ اس کو ٹینشن تو ہوگی. تو پھر وہاں میری نیند کیا ہوتی ہے؟ غائب ہوتی ہے. مفتی صاحب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، ذریعہ معاش کے لیے آپ کا بیان سن کر موبائل مارکیٹ میں موبائل بیچتا ہوں گھوم پھر کر، لیکن اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا، گھر پر کچھ نہیں دے پاتا. آپ بتائیں کیا کروں، نوکری ملتی نہیں ہے، اپنا کام چلتا ہے بہت مشکلات سے.
یار یہ آج کل نوجوانوں میں بے روزگاری بہت بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو, لڑکیوں کو روزگار بہت مل رہا ہے. ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن صرف اس چکر میں نہیں ہوا کہ لڑکوں کی سیٹیں پوری ہو چکی تھیں, باقی سیٹیں کس کو دی ہیں؟ لڑکیوں کو. اب کمانا لڑکی کے لیے زیادہ ضروری ہے یا لڑکے کے لیے؟ بتاؤ. یہ کامن سینس کی بات ہے نا. لیکن دھڑا دھڑ لڑکیوں کو گورنمنٹ روزگار دے رہی ہے, ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, اس سے مردوں کا کیا ہو رہا ہے؟ بیڑا غرق. تعلیم کے دروازے بھی بند ہو رہے ہیں اور روزگار کے دروازے بھی مردوں پہ بند ہو رہے ہیں. اتنی ویکینسیز تھوڑی ہے آپ کے پاس کہ سب کو کھپا دو آپ, تو وہی بیڑا غرق ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں جا کے سوسائٹی کا. تو اب یہی میں آپ کو, میں دل سے دعا ہی کرتا ہوں اللہ آپ کو اچھا روزگار دے. مجھے پتا ہے کہ بے روزگاری کی ٹینشن مرد کے لیے سب سے بڑی ٹینشن ہے یہ. تو ایک مشورہ میں دے سکتا ہوں کہ دیکھو کسی کام میں عار محسوس نہ کرو. ہمارے یہاں نوجوانوں کو مشورہ دیا جاتا ہے بھائی تو اوبر چلا یار, 10 گھنٹے چلا لے, کچھ تو آئے گا نا. نہیں میں گاڑی کیسے چلاؤں میں؟ ابے بھائی تو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا لے, فی الحال ابھی یہ کام کر لے, پھر آپ اپنا ہدف یہ بناؤ کہ ابھی تو میں ٹھیلا لگا رہا ہوں, کل میں ٹھیلا نہیں لگاؤں گا, کل میں سبزی منڈی میں, وہ جو آڑتی کہتے ہیں اس کو, آڑتی کہتے ہیں نا, کروڑوں روپے کما رہے ہوتے ہیں آڑتی, وہ سب ٹھیلوں سے ہی شروع کیا ہوتا ہے انہوں نے. ہمیشہ تھوڑی آپ ٹھیلے پہ رہو گے, تو کچھ تو ہلو جلو, کچھ کرو, آپ محنت کرو. محنت نہیں کرتے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. پتہ ہے کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان؟ جیسے انہوں نے بتایا کہ میں موبائل مارکیٹ میں گیا تو کچھ آمدنی نہیں ہوئی تو میں چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا. ابے بھائی تو 1 سال کا تو ہدف بنا کہ 1 سال کنٹینیو میں نے محنت کے ساتھ ایک کام کرنا ہے. جب انسان کسی کام میں گھس جاتا ہے نا, اس کے بعد اس کی راہیں کھلنا شروع ہوتی. میں ایسے پشتو بولنے والوں کو جانتا ہوں کوئٹہ اور پشاور کے, چھوٹے سے کام سے انہوں نے شروع کیا لیکن جت گئے اس میں. آج جاپان میں ان کے ذاتی شو روم ہے, جاپان نے ان کو نیشنلٹی دی ہوئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ ہوٹل کا دیکھ لو نا, جب لسانی فسادات ہوئے تھے کراچی میں قوم پرستی کے, تو کوئٹہ والوں کو یہاں سے بیچاروں پہ ظلم ہوا, ان کو یہاں سے کاروبار بند کر کے نکالا گیا. اب ایک کوئٹہ وال کا ہوٹل تھا ادھر انڈا موڑ پہ, میں فجر کی نماز کے بعد جا کے پراٹھا کھاتا تھا وہاں, میری عادت تھی, مجھے بڑا مزے کا لگتا تھا وہ پراٹھا نہیں تو کبھی چائے پی لی. فجر کی نماز کے بعد واکنگ کرتے کرتے نا پہنچ جاتے تھے. اب اس بیچارے کو نکال دیا, اس کا ہوٹل بند کر کے, اللہ کرے دوبارہ کھل گیا, اور پھر حالات بعد میں ٹھیک بھی ہو گئے کراچی کے. تو وہ نکل گیا بیچارہ, اس کو, وہ محنتی تھے, وہ صبح 3 بجے سے بچہ اٹھے ہوئے ہوتا, ان کا بیٹا بھی ہوتا تھا, خاندان کے لوگ بھی, وہ ہوٹل کی صفائیاں اور چائے بنانا شروع. اب میں جب گیا ہوں نا, جس کی بندے کے ہاتھ میں آیا وہ ہوٹل, میں گیا ہوں تو وہ پڑا ہوا خراٹے لیا ہوا سو رہا ہے. وہ کراچی کا ہی وہ لونڈا تھا, اس کمبخت سے اٹھا ہی نہیں جا رہا صبح کو. میں نے کہا اس کا باپ چلائے گا یہ ہوٹل, صحیح ہے نا. 10 بجے گیا ہو پھر بھی پڑا ہوا ہے, پھر کوئی اٹھا ہے تو یوں صفائی ہو رہی ہے, پھر وہ ایسا ہے. تو میں نے کہا یہ ان کے, وہ پہلے میمز آتی تھی نا, تیرے بس کا تجھ سے نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہوٹل چلانے والے لوگ ہیں نا, جن کے بزنس ہیں, آپ جا کے ان کی محنت تو دیکھو. 3 بجے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہیں سے وہ چائے بنانا شروع کر دیتے ہیں, ہوٹل کی صفائیاں ہو رہی ہیں, اور ایسے ایکٹیو نظر آئیں گے. پوستیوں کا کام تھوڑی ہے بھائی. تو آپ کا کیا خیال ہے پہلے دن سے ایسا ہو گیا ہوگا؟ قطعاً نہیں. میں ایک سبزی والے کو دیکھا, ریڑھی لگا کے سبزی بیچتا تھا. ہم نے تو زندگی اسی سوسائٹی میں گزاری ہے بھائی. سبزی بیچتا تھا ریڑھی لگا کے, اور پھر اس نے اتنی محنت کی ہے, بالآخر اس کی بہت بڑی شاپ بن گئی, پھر سبزی منڈی میں چلا گیا. تو جو کام کریں نا, ایک دم سے نوٹ گرنا نہیں شروع ہو جاتے, جد جائیں اس کام میں, محنت کریں, اس کے بعد جا کے پھل ملتا ہے. پنجاب نے جو ترقی کی ہے نا, وجہ اس کی ہے کہ پنجابی قوم محنتی بہت ہے. من حیث القوم, کچھ سست تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. میں نے پنجاب میں بہت ٹائم گزارا ہے, میں نے پنجاب والوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. کراچی میں سستی زیادہ ہے, کراچی کے جو لونڈے لپاڑے ہیں یہ سست ہیں. پنجاب والوں کو میں نے دیکھا ہے بزنس میں سست. ایک بندہ کاروبار میں لگتا ہے پورے خاندان کو لگا دیتا ہے, اور لگاتا بھی کیسے ہے. وہ جو بیکری کا میں نے قصہ سنایا تھا, بیکری تھی ہمارے گھر کے قریب, پنجاب والے لوگ تھے, اس میں انہوں نے, ان کی بیکری تھی, ایسے ایکٹیو ہوتے تھے صبح صبح ٹھک ٹھک ٹھک. وہیں ان کے پیچھے فیکٹری تھی جس میں کیک بنتے تھے اور یہ کیک رس. ایک لڑکا پنجاب سے لے کر آیا, وہ ڈھیلا,
اسے ہم کہتے تھے یار باخر خانی لا دے، تو وہ جا رہا ہے خراما لا رہا ہے. تو 2-4 دن کے بعد میں نے دیکھا وہ بھی ویسے ہی ایکٹیو ہو گیا. پتہ چلا جی اس کو کمرے میں لے جا کے طبیعت سے دھویا انہوں نے، مارا پیٹا، بھائی انسان کا بچہ بن، وہ ایک دم سیٹ ہو گیا. ہمارے ہاں اردو اسپیکنگ میں یہ چیز بولو نہیں ہے، کوٹنے پیٹنے کا تو ہے ہی نہیں اردو اسپیکنگ میں، وہ اسی میں ہے، آداب تمیز میں ہی برباد ہو جاتے ہیں. وہ ایسے دیکھیں ایکچولی بچے کی سیلف رسپیکٹ ہوگی. وہ پنجابی قوم تھی، انہوں نے چترال لگا پہ انسان کا بچہ بن، تو کیا خراما جا رہا ہے، کبھی ادھر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے، وہ بھی ویسے ہی ہو گیا. تو وہ سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کراچی میں کیا ہوتا ہے، لونڈا لپاڑا ہے تو گٹکا کھا کے آئے گا، وہ چل ہی نہیں رہا گھر سے نکل. مائیں نے اتنا اس کو فینسی لائف دی ہوتی ہے، مائیں بچوں کے کپڑے خود استری کر رہی ہیں، بوٹ خود ہی پالش کر رہی ہیں، اس کو گاڑی میں لے جا کے چڑھ نہیں رہا ہوتا، بٹھایا جا رہا ہوتا ہے کمبخت کو گاڑی میں. گھر میں اتنی تمیز ایٹیٹیوڈ ہی رہ جاتے ہیں اس کے پاس. ایسے نہیں ہوتا بزنس میرے بھائی. باپوں کی چماٹے پڑتے ہیں، مارے پڑتی ہیں، ٹھڈے پڑتے ہیں، اس کے بعد جا کے بچے میں ہلنے جلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. ورنہ ہر بچہ ایسا سست ہی پیدا ہوتا ہے. یہ تو ابا اماں نے اس کے سافٹ ویئر جو ہے نا اپڈیٹ کیے ہوتے ہیں. تو جہاں ابا اماں بھائی بہن سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں وہاں بچہ ترقی کر جاتا ہے. جہاں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہی نہیں ہو رہے، سیلف رسپیکٹ ہی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، بچہ پڑا ہوا ہے تو پڑا ہوا ہے، اٹھا رہے ہیں تو وہ غصہ آ رہا ہے اس کو، تو پھر وہی بچے نکلتے ہیں جو وہی ہوٹل میں 10 بجے بھی کمبخت کے پاس میں گیا تو وہ پڑا ہوا کیا کرتا، سو رہا تھا. میں نے کہا اس کے بس کا نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہوٹل پہ، ہوٹل چل نہیں رہا، کسی نے تعویذ کر دیا ہے، کسی نے یہ کر دیا ہے. ایک اور صاحب ہمارے جاننے والے، انہوں نے بڑی بہترین دکان کھولی. میں دکان نہیں بتاؤں گا، شاپ، کہ وہ سمجھ نہ جائیں کہ میری بات ہو رہی ہے. اب وہ ٹائم کے لحاظ سے اپڈیٹ نہیں کر رہے اپنے آپ کو نا. وہی جو ابا نے دکان ڈال دی تھی اسی طرح سے چل رہی ہے. اب چونکہ اس جیسی اور کوئی دکان قریب میں تھی نہیں تو انہی کی دکان چل رہی تھی وہ، کیونکہ قریب میں کوئی تھی نہیں شاپ. اب جب ایک اور بندہ آیا، اس نے قریب میں شاپ کھول لی، اس نے ایسی خوبصورت شاپ بنائی، اس میں چیزیں بھی نئی لا کے رکھی، سارا کراؤڈ اس کے پڑوس میں چلا گیا. ان کی دکان ٹھپ ہو گئی، مکان بک گیا. اب یہ پتہ ہے کیا کر رہے، کبھی میرے پاس آئے کوئی تعویذ گنڈا چاہیے، کسی نے جادو کیا ہے، کوئی یوں گھما رہے ہیں، بکرے گھما رہے ہیں. جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے. مجھے بڑا ترس آیا. میں نے کہا ہمیں تو پہلے ہی لگ گیا تھا کہ آپ کی دکان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، کیونکہ پڑوس میں کوئی دکان نہیں تھی تو مجبور تھے لوگ. تو سست آدمی دنیا میں کہیں بھی بولو نہیں چل سکتا، کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں، صبح اٹھ کے جاگنگ کرو، جم جاؤ، یہ چست بنانے کے لیے. کیونکہ جس کو اپنی صحت پہ کنٹرول نہیں ہے وہ چست ہو ہی نہیں سکتا. یہ ذہن میں رکھو، وہ ہو ہی نہیں سکتا. صحت خراب ہو جاتی ہے تو سستی آتی ہے. آخری سوال، کیا کروں ہو گیا تیری معاش. اچھا بھائی مفتی صاحب، ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن اس کی عمر 16 سال. اس کے والدین بول رہے ہیں ہماری خاندان میں لڑکیوں کی شادی 21 سال میں ہوتی ہے، ابھی منگنی کر دو. اللہ ان کے خاندان کو ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جب لڑکی بالغ ہو گئی ہے، اس میں ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں، اس کو اس کے مطلب کا رشتہ مل گیا ہے، وہ لڑکا اس کی ذمہ داری بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے، تو بھائی موسٹ ویلکم. کیا خیال ہے، رخصت کر دو بچی. اور یہ عشق کی عمر ہوتی ہے 16-17 سال، اس میں ٹوٹ کے میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھے گی تو رشتہ رہ جائے گا، جذبات کیا ہو جائیں گے، ختم. یہ ٹوٹ کے عشق، آپ کو یاد ہوگا نا بچپن میں کتنے عشق ہوتے ہیں انسان کو. اس عمر میں ہوا کبھی، مجھے بتاؤ آپ کو کبھی آج کل کوئی عشق مش چل رہا ہے حضرت؟ 100 دفعہ عشق کرنا بھی چاہو گے تو نہیں ہوگا. اور بچپن میں سب کو اپنا زمانہ یاد ہوگا، کوئی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہر شخص کو کہیں نہ کہیں معاشقہ ہوا ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. کیوں اس وقت انسان کے جذبات ہوتے ہیں بھرپور جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے. لڑکیوں میں بھی عشق کا ریشو اس وقت ہوتا ہے، لڑکوں میں بھی. تو یہ فطرت کہتی ہے اب ان دونوں کو آپس میں کیا کر دو، ملا دو. یہ بہت محبت کریں گے، ان کی لائف بہت اچھی گزرے گی. لیکن ماں باپ بیڑا غرق کرتے ہیں دونوں کا، کہتے ہیں ابھی تو ایکچولی بچے ہیں، ابھی تو سوسائٹی میں انہوں نے سروائیو کرنا ہے. تو بھائی سروائیو کرنے ہی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو ملا دو آپس میں، تاکہ اچھا سروائیو کر سکیں سوسائٹی میں. ورنہ آنکھ مٹکوں میں ہی برباد ہو جائیں گے، یہ آنکھ مٹکوں میں ہی برباد ہو جائیں گے. تو یہ بہترین عمر ہے، ٹوٹ کے محبت کرنے کی عمر ہے یہ. اسی عمر میں شادی ہونی چاہیے تاکہ بیوی حلال ہوگی، اس سے ٹوٹ کے عشق ہوگا، اور لڑکی کو اپنے میاں سے کیا ہوگا، عشق ہوگا. تو جو پرسوں میں نے کوئی نکاح پڑھایا ہے،
اس بندے کی عمر تھی 30 سال. کہہ رہے ہیں مفتی صاحب صرف آپ کی وجہ سے میں جلدی شادی کر رہا ہوں, آپ کے بیان میں نے سنے ہیں. یہ سچا واقعہ ہے, میں نے نکاح پڑھا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کے میں نے بیان سنے تو میں نے 30 سال میں شادی کی ہے. مجھے بڑا رونا آ رہا تھا اس کے اوپر کہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ یار شادی کی اصل عمر کیا ہے. تو 30 سال میں بھی آدھی جوانی تو گزر گئی ہے, کیا اب کیا رہ گیا ہے. تو 35 میں کر لیتے, تھوڑا سا اور لیٹ جاتے. ہاں جائز ہے, مونچھیں بڑی رکھنا بھی جائز ہے. ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. بہتر ہے نہ رکھیں مونچھیں, لیکن رکھنا بھی جائز ہے. ہاں حضرت عمر کی بڑی مونچھیں تھی, پوری یہاں سے نکلی ہوئی تھی, ادھر تاؤ دیتے تھے. کچھ ٹائم نہیں, جو تھی جو سیرت کی جو کتابوں میں ملتا ہے, تو یہاں سے بڑی بڑی مونچھیں تھیں ان کی. لیکن عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے ان کی نہیں تھی, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری لحاظ سے بھی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے. تو بہتر ہے نہ رکھی جائیں, کو رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے. جماعت میں اسی کے بعد میں بتائیں گے, بہت ٹائم بہت ہو گیا. میں پوری رات کا جاگا ہوا ہوں, میں سویا نہیں ہوں رات کو, تو میں بہت تھوڑا سویا ہوں. تو میری کھوپڑی اب ایسا نہ وہی ہو جائے جو گھر میں ہوا تھا. یہ 16 سال والا ہو گیا. کوئی یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. مزاروں پہ جانا نہیں, وسیلہ نہیں. مزاروں پہ بس کسی بزرگ کی قبر پہ اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ آخرت کی یاد تازہ ہو جائے. تو نہیں, فاتحہ تو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. وہاں چلے گئے تو دعا بھی مانگ سکتے ہیں. میت اسپیشل قبرستان دعا مانگنے کے لیے جانا ثابت نہیں ہے. دعائیں ہر جگہ سے قبول ہوتی ہیں. دعا کی جگہ قبرستان نہیں ہے, بلکہ دعا کی جگہ مسجدیں ہیں. لیکن اگر آپ چلے گئے قبر کی زیارت کے لیے تو پھر وہاں جا کے ادھر ادھر کی باتوں سے بہتر ہے میت کے لیے دعا کر لو. میت کے لیے دعا کریں, میت سے دعا نہ مانگیں, وہ تو حرام ہے. نہیں, یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے. نہیں, عمرے کا مکہ سے تعلق ہے, مدینہ سے تعلق نہیں ہے. لیکن ایک اس کی بے مروتی کی بات ہے کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کی, تو کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر لیں اور مسجد نبی کی زیارت کر لیں, تو یہ ایک بے مروتی ہے نا, کہ اتنا خرچہ ہو گیا آپ کا. تو یہ تو ایک بڑی ایک بے وفائی کی بات ہے. یہ محبت کی کمی کی علامت ہے کہ اتنا دور گیا اور آدمی نبی کی قبر کی زیارت نہیں کر رہا اور اللہ کے نبی کی مسجد کی زیارت نہیں کر رہا. نہیں, حج اور عمرے کا اس سے براہ راست تعلق نہیں ہے. اگر کوئی عمرہ کر کے بیت اللہ کا طواف کرے اور صحیح کر کے آ جائے تو عمرہ ہو گیا. اور حج میں بھی وقوف عرفہ اور طواف زیارت کر لیا تو حج ہو گیا. مدینہ کی زیارت کا حج یا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی, برابر رکھنا لازم ہے, کریں برابر. ہاں, اور پھر کہیں اور شادی کر لے تو پھر وہ آخری والا جو ہوگا وہ ملے گا اس کو. لاسٹ میاں کے ساتھ رہے گی, وہ لاسٹ والے میاں کے ساتھ, اگر وہ جنت میں گیا. تو چھوڑا کیوں, تو مرا کیوں؟ یہ کہہ رہے ہیں پہلے والا ڈیمانڈ کر رہا ہے, اللہ یہ تو میری بیوی تھی, تو مرا کیوں بھائی؟ مر گیا تو پھر اس نے کہیں اور شادی کر لی نا. ہاں, یہ بھائی کا بڑا پیارا سوال ہے. کہہ رہے ہم سے اگر گناہ ہو گیا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شیطان نے کروایا ہے یا ہمارے اپنے نفس نے کروایا ہے؟ دیکھیں, نفس جو گناہ کرواتا ہے نا, وہ گناہ ہے جن کا نفس کو دل کرتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے کہ اس گناہ کو آپ کی نظر میں مزین بنا دیتا ہے. بہت ساری چیزوں کا ہمارا دل کرتا ہے, لیکن عقل کہتی ہے غلط ہے. یہ دل تو ہر چیز کا کر رہا ہوتا ہے. دل تو ہر نیک آدمی کا بھی برائی کا دل کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کو شوگر ہے, لڈو ہے, تو کھانے کا دل تو کرے گا نا. تو چاہے آپ عقل مند ہوں, بے وقوف ہوں, جب میٹھا کھانے کا دل کرے گا تو وہ تو دل کرے گا. عقل کہہ رہی ہوتی ہے بھائی تیرا شوگر اتنی زیادہ ہے, ابھی تو یہ نہ کھا. شیطان کیا کرتا ہے, شیطان
اس کو مزین کر دیتا ہے. آپ کی عقل کہہ رہی ہے نا غلط ہے, تو شیطان آ کے سمجھانا شروع کر دے گا کہ اب ایک عقل غلط کہہ رہی ہے, اس دن فلاں کو شوگر تھی, اس نے 3 لڈو کھائے تھے, کچھ نہیں ہوا تھا, تو بھی 6 لڈو کھا لے, تجھے بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں. تو اسی طرح گناہ جب انسان کا دل چاہتا ہے, وہ تو ہر ایک کا دل چاہ رہا ہوتا ہے برائی کرنے کا, یعنی خواہشات پوری کرنے کا, لیکن عقل روکتی ہے کہ بھائی یہ غلط ہے, اس کی سزا مل سکتی ہے. شیطان آ کے کیا کہتا ہے, توبہ کر لینا یار, کوئی توبہ کے دروازہ بند تھوڑی ہوا ہے, توبہ کر لینا. اور کیا ایک ہی دفعہ گناہ میں تھوڑی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. ابے بھائی ٹھہرو ذرا, صحیح ہے نا, ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے, ابھی تھوڑی, ابھی تو تھوڑا لائف کو انجوائے کرنے دو, ورنہ گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے. یہ جو باتیں کھوپڑی میں آ رہی ہوتی ہیں, یہ نفس کی نہیں ہوتی, یہ کس کی ہوتی ہیں, یہ شیطان کی ہوتی. جو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا, وہ شیطان کی وجہ سے نہیں, وہ تو نیچرل ہے. بھوک میں پانی پینے کا دل, کھانا کھانے کا دل چاہے گا, پیاس میں پانی پینے کا. جب کوئی مرد کے قریب سے کوئی خوبصورت عورت گزرے گی, اس کا دل چاہے گا اس کو دیکھنے کو. تو عقل کہتی ہے بھائی یہ تمہارے لیے حرام ہے, تمہارے لیے اللہ نے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے. تو شیطان آ کے بیوی کے بارے میں غلط رپورٹیں پیش کرا, بھائی بیوی کیا ہے, بیوی تو گھر میں کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے, اصل تو یہ انٹی ہیں. نہیں دیکھا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. حالانکہ دیکھنے سے ڈپریشن میں جاتا ہے, دیکھنے سے ڈپریشن. نہیں دیکھا تو تھوڑی دی ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے, دیکھا گا تو ڈپریشن بڑھتی چلی جائے گی. کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا کہ گناہ کیا اور پھر چھوٹ گیا؟ بھائی جو گناہ کرے گا تو پھر آگے بڑھے گا, کرتا چلا جائے گا, بچتا ہے تو بچتا چلا جاتا ہے. لیکن شیطان آ کے سارے دلائل کی نا غلط قسم کے دلائل کے انبار لگا کے ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. تو یہ جب آپ کے ذہن میں دلائل آ رہے ہوتے ہیں نا گناہ کو کرنے کے, تو یہ دلائل سمجھ لو کون پیش کر رہا ہے, شیطان. آدم علیہ السلام کا دل چاہ رہا تھا درخت سے کھائیں, لیکن ان کو سوچا کہ نہیں بھائی اللہ نے منع کیا ہے. شیطان نے کیا کہا کہ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, اے آدم اصل میں یہ جو آپ کھائیں گے نا تو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی. اللہ میاں نے ایکچولی اس وجہ سے منع کیا ہے آپ کو. اللہ میاں کو چاہ رہے تھے کہ آپ پر ایک دن موت بھی آئے, تو یہ ایسا درخت ہے کھائیں گے نا تو آپ ہمیشہ, اور اللہ میاں نہیں چاہتے کہ ہمیشہ زندہ رہیں, تو ایک دفعہ کھا لیں توبہ کر لینا بعد میں, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی کیا مل جائے گی اس سے, حیات. یہ کون پیش کر رہا تھا دلائل؟ یہ شیطان پیش کر رہا. تو شیطان کیا کرتا ہے جب عقل ہمیں روکتی ہے برائی سے, شیطان عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. اور اس جیسے ہیروئن کیوں پیتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ٹینشن ختم ہوگی. عقل کہتی ہے ابے کہاں ٹینشن ختم ہوتی ہے, ٹینشن تو بڑھتی ہے. لیکن ہیروئن پھر بھی پیتا ہے کہ نہیں پیتا؟ کیوں؟ شیطان آ کے کہتا ہے نہیں 2-4 دفعہ پینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, بعد میں توبہ کر لینا, مزہ اڑا کے تو دیکھو. لیکن کیسا بیڑا غرق ہوتا ہے اس ہیروئن, لاش ہی اٹھتی ہے بیچارے کی پھر. تو یہ ہے جب دلائل کے غلط انبار لگ رہے ہو نا, تو سمجھ لو کہ یہ کون ہے, یہ شیطان ہے. کس کا نیاز نظر؟ کالی ماتا کا مندر. ابے پرساد نہیں کھا رہا تھا میں مندر گیا تھا, بالکل گیا تھا. اچھا لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب مزار جانے سے منع کرتے ہیں, اس دن فلاں قبر پہ گئے ہوئے تھے. اور بھائی ہم نے علی الاطلاق نہ مندر جانے سے منع کیا نہ قبرستان جانے سے منع کیا. عبادت کے لیے مندر جانا منع ہے, یا ہندوؤں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بہت اچھا کر رہے ہو شاباش کرتے رہو, یا مزار پہ جا کے بدعتیں کرنا یا بدعت کی نیت سے جانا یہ منع ہے, یا میتوں سے مانگنے کے لیے جانا منع ہے. تو ہم جو مندر گئے عبادت کے لیے تھوڑی گئے, نہ پرساد کھانے کے لیے گئے, ہم وہاں گئے ہیں ایک ولاگ بنانے کے لیے, تاکہ انڈیا کے لوگوں کو پتہ چلے کہ تمہارے مندر یہاں محفوظ ہیں. دیکھو یہ پنڈت کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقلیتیں جو ہیں پاکستان میں وہ محفوظ ہیں, ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ ہیں, کھلے عام ہندو جاتے ہیں. تو انڈیا میں مسلمانوں کی مسجدیں بھی اسی طریقے سے محفوظ ہونی چاہیے. تو یہ میسج ہے, اس میں کوئی حرج بولو نہیں ہے. ابھی میرا دوبارہ انشاءاللہ اٹلی کا سفر ہوا, تو میرا ارادہ ہے کہ عیسائیوں کے جو ہسٹری ہے نا پوری ویٹیکن سٹی میں, وہ پوری ہسٹری میں, ہو سکتا ہے مجھے چرچ بھی جانا پڑے, پادری سے مصافحہ بھی کرنا پڑے, اور وہ جب چائے پلائے گا تو پینی بھی پڑے. یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے, آپ کو پادری ایک آپ کا اکرام کر رہا ہے اور آپ بولو نہیں. وجہ کیا ہے کہ میں تاکہ عیسائیت کا ایک ہسٹری پیش کروں, اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تو ہمارے ایمان کا بھی جزو ہے نا. تو ایک ہسٹری ہے بھائی عیسائیت کی. عیسائی لوگ ان ملحدین سے تو 1000 گنا اچھے ہیں نا. دیکھو رومیوں کو جب فتح ہوئی ہے نا,
رومیوں کو شکست ہو گئی. مشرکین جو آگ پرست تھے نا ایران میں اس وقت آگ کی عبادت ہوتی تھی. پارسیوں کی جنگ ہوئی عیسائیوں سے, عیسائیوں کو شکست ہو گئی روم میں. اس پہ مشرکین خوش ہوئے, مسلمان پریشان ہوئے تھے. مشرکین خوش ہوئے کہ دیکھو ہم بھی شرک کرتے ہیں, یہ بھی شرک کرتے ہیں, تو خدا اس کا مطلب مشرکوں کے ساتھ ہے. تو مسلمان چاہتے تھے عیسائیوں کو فتح ملے, کیونکہ جب عیسائیت اور بت پرستوں کا مقابلہ ہوگا تو ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ عیسائیوں, کیونکہ عیسائی مذہب اسلام کے زیادہ قریب ہے بنسبت بت پرستوں کے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تبھی قرآن نے بھی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو الگ, جو اہل کتاب ہیں ان میں, جو یہودی لڑ رہے ہیں ہم سے اسرائیل میں, ان کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن نارمل یہودی کی بات کر رہا ہوں یا نارمل عیسائی کی بات کر رہا ہوں. تو ان کو تو قرآن زیادہ پروٹوکول دیتا ہے. ان کو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اہل کتاب سے بحث کرو اچھے طریقے سے. مشرکین سے بات کا اور اہل کتاب سے بات کا انداز میں کیا ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے. تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, آؤ ایسی بات کی طرف ہمارے تمہارے درمیان متفق ہے. تم بھی عقیدہ توحید کے دعوے دار ہو, ہم بھی عقیدہ توحید کے دعوے دار ہیں, تم بھی پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہو, ہم بھی. تو میرا تو ارادہ ہے, میں اٹلی گیا تو میں تو ابھی صحیح میری پیاس بجھی نہیں ہے وہاں. میں تو ایک چلتے چلتے میں ویٹیکن سٹی کا ہلکا پھلکا سا ولاگ بنا لیا تھا, ابھی تو میرا تمیز سے جانے کا ارادہ ہے. اور وہاں تو مجھے پتا چلا اٹلی میں ایک گاؤں ہے جو بہت صدیوں پرانی آبادی ہے وہاں پہ, یعنی آبادی کا مطلب ان کی اولادیں, کلچر وہی رکھا ہوا ہے جو عیسائیت کا کلچر تھا. تو میرا تو ارادہ ہے میں اٹلی کے اس شہر میں جاؤں گا اور پھر جو اصل عیسائیت کا ایک زمانے میں ونس اپون اے ٹائم جو کلچر ہوا کرتا تھا وہ ہائی لائٹ کروں گا میں, تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو آج جو الحاد پھیلا ہے نا مذہب سے بغاوت, اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں. عیسائیت کم از کم اس الحاد سے تو اچھی تھی نا. عیسائیت میں ہومو سیکچولیٹی تھوڑی تھی. مذہب کو آپ کسی بھی درجے میں فالو کرتے ہیں تو یہ پھر بھی بہتر ہے. بالکل مذہب کا لبادہ آپ نے جو اتار کے پھینک دیا. عیسائیت آپ کو ہومو سیکشولیٹی کی اجازت نہیں دیتی. تو اگر آپ الحاد دنیا میں پھیل جائے گا, یہ تو ایک صاحب نے کہا کہ ہم رشیا سے تعلقات بنائیں گے, امریکہ سے ہماری دشمنی ہوگی. اب ہم رشیا بلاک کا حصہ ہم بننا چاہیے, امریکہ سے ہمیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میں کوئی سیاسی, مجھے نہیں زیادہ اس بارے میں معلومات, لیکن امریکہ رشیا سے بہرحال اچھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امریکہ رشیا سے کیا ہے, یعنی آپ آسمان سے گرے اور اٹکے کس میں؟ کھجور میں اٹکو گے جا کے. امریکن کسی نہ کسی درجے میں اہل کتاب ہیں. رشین نے جو ہسٹری میں ظلم کیا ہے نا, جو ملحد اور ایتھیس لوگوں کے جو ظلم ہے وہ بہت خطرناک نوعیت کے ہیں. اہل کتاب پھر بھی ان کی نسبت تھوڑا سا ان میں رحم کا جذبہ ہے. چائنا میں جو ظلم ہوتا ہے نا وہ آپ امریکن اور اسرائیل کے ظلم کو بھول جاؤ. جو چائنیز جو ظلم کرتے ہیں, جو جہاں ان کے علاقے میں بغاوت ہو رہی ہے نا, وہاں کی بات کر رہا ہوں. سارے مسلمانوں پہ وہ بھی ظلم نہیں کرتے, چونکہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. جو خدا کو نہیں مانتے ان کے دل تو پتھر ہوتے ہیں. جو کسی نہ کسی درجے میں کسی مذہب سے وابستہ رہے ان کے دل میں پھر بھی تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے. تو رشیا کا جو ظلم آپ اٹھا کے دیکھو نا, جو افغانستان میں کرتا رہا ہے اور جو اس سے پہلے ہوتا رہا. امریکہ بھی افغانستان میں آیا, ظلم کیا, اس نوعیت کا نہیں کیا جو رشیا نے کیا تھا. رشیا نے تو بہت تباہی مچا دی تھی, کیونکہ وہ بالکل ملحد لوگ ہیں. تو اس لیے جب کمپیئر کیا جائے گا, ہماری نظر میں سارے اسلام دشمن ہیں, جب کمپیئر کیا جائے گا تو اہل کتاب کو پروٹوکول دیا جائے گا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. چھٹی میرا خیال ہے, مجھے بھی معاف کر دو. قادیانی بالکل ٹھیک نہیں ہے بھائی, ان سے لین دین جائز نہیں ہے. ہاں, قادیانی وجہ اس کی ہے کہ وہ اپنے کفر کو اسلام, دیکھو عیسائیت اپنے آپ کو اسلام سے تعبیر نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں. تو اسلام اور عیسائیت جدا جدا ہیں. لیکن قادیانی کا جرم یہ ہے کہ وہ کافر ہیں اور اپنے کفر پہ لیبل کس کا لگا رہے ہیں؟ اسلام کا. ایک جھوٹے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں. یہ بہت سنگین نوعیت کا جرم ہے. قادیانی اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دیں, ہم ان کو گلے لگا لیں گے کہ بھائی جہاں دنیا میں بہت سارے غیر مسلم ہیں تم بھی ہو. جب تک اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو ہم ان سے تعلقات اور دوستیوں کی اجازت نہیں دیتے. ان کا جرم بہت سنگین نوع ہے. ایک بھنگی چمار کو پیغمبر کے کھاتے میں ڈال دیا, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں, جھوٹے کذاب دجال کو. کیسے برداشت کر لیں گے بھائی ہم؟ یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے. وہ تو اس پہ بیان ہو چکا نا.
تو ان سے بولو بھائی ہم تو کسی فرد واحد کا کوئی عمل کی حجت تو نہیں ہے نا ہمارے لیے. چلو یار بہت ہو گئی, بس کرو. گیم بنانا جائز ہے, بہتر نہیں ہے, جائز ہے, کوئی اس میں حرام چیز نہ ہو تو جائز ہے. چلو بھائی بس 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 دیکھو یار کھانا بھی کھانا.